اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ دوستوں کی خدمت میں سیریل پروگرام اللہ، قرآن اور انسان کی 38ویں قسط پیش کر رہا ہوں۔ دلچسپی رکھنے والے دوست پچھلے ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ یا اس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام پروگراموں کی تحریری کاپیاں بھی آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر پڑھی جا سکتی ہیں۔ آخری سیشن میں ہم نے ریسرچ ٹاپک انسان کائنات کا کپتان پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم ریسرچ ٹاپک انسان کی حقیقت یعنی انسان کیا ہے، مادی وجود بمقابلہ روحانی وجود کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ دنیا میں انسان کی حیثیت مادی وجود اور روحانی وجود کا ایک مجموعہ ہے، کمبینیشن۔ روح اور مادے کا یہ امتزاج انسان کا ایسا انوکھا اعزاز ہے جس کو انسانی تخلیق سے لے کر اب تک شاید ہی ٹھیک طرح سمجھا جا سکا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ریسرچ ٹاپک آئیڈیا 1R1 میں تبادلہ خیال کیا تھا کہ انسان کی تخلیق کو 3 مراحل میں انجام دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی شخصیت کا تصور کیا، پھر اس کو خلق یا تخلیق کیا گیا، یعنی مادی وجود عطا کیا گیا، اور پھر امر ربی یا روح الہیہ سے نوازا گیا۔ قرآن مجید نے سورہ الاسراء میں انسان کی روح، اسپرٹ یا ایگو کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، سنیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے امر یعنی حکم سے ہے، لیکن اس کا علم تمہیں تھوڑا ہی دیا گیا ہے۔ قرآن کریم انسانی شخصیت کے 2 مظاہر فینومینا یعنی مادی شخصیت کیا ہے، جسمانی وجود، اور روحانی شخصیت کے درمیان ایک واضح فرق بتاتا ہے۔ آئیے سورہ المؤمنون کی آیت 12، 13 اور 14 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ یہ ذکر حضرت آدم کی تخلیق کا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط ٹھکانے میں بحفاظت بطور نطفہ کے رکھا۔ یہ افزائش نسل کا اعزاز تھا جو خود انسانیت کو عطا کیا گیا، جس کو انگریزی میں پروکریشن کہتے ہیں۔ سورہ المومنین کی آیت نمبر 14، انسان کی پیدائش کے دوران یعنی جو پروکریشن کا جو پروسیس ہے، جسمانی پیدائش اور روحانی پیدائش کے فرق کی وضاحت کرتی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اس آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے میں آپ حضرات کی توجہ اسکرین پر چاہوں گا۔ سیریل نمبر 1 تا 4 پر غور فرمائیے۔
ان میں انسان کی جسمانی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے، جبکہ سیریل نمبر 5 پر انسان کی روحانی پیدائش کا حوالہ دیا گیا ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر بنایا اس بوند سے لہو جمع ہوا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے لہو سے بنایا گوشت کا لوتھڑا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر بنائی اس گوشت کے لوتھڑے سے ہڈیاں۔ فکسونا العظام لحما، پھر پہنایا ہڈیوں پر گوشت۔ اب دوسری تخلیق کا مرحلہ ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، اور پھر ہم نے ایک اور تخلیق کے لیے اسے تیار کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سو اللہ بڑی برکت والا، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ عزیز دوستو، یہ ایک اور تخلیق جس کا سیریل نمبر 5 پر ذکر ہے، دراصل امر ربی یا الوہی روح ہے جو انسانی جسم کو ودیت کی گئی۔ یہی وہ میرے اللہ کا طے کردہ راستہ ہے جس سے روح یا الوہی اسپرٹ زمان و مکان یعنی زمین پر ظہور پذیر ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9، پہلی تخلیق افزائشی تخلیق یعنی پروکریشن اور الوہی روح کے انسانی جسم میں ظہور پذیر ہونے کے سلسلہ وار عمل کی تفصیلی وضاحت کرتی ہیں۔ آئیے ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 ہے، جس نے ہر چیز کو کامل بنایا، پرفیکٹ، جسے اس نے پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کو مٹی سے شروع کیا، یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کے بعد پروکریشن ہے، پھر بنائی اس کی اولاد نچڑے ہوئے بے قدر پانی سے، اے ڈراپ آف واٹر۔ آیت نمبر 9 ہے، پھر اس نے اس کا تناسب کیا، اٹ ریفرز ٹو باڈی، اور پھونکی اس میں اپنی روح، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ یہاں کان اشارہ کرتے ہیں 5 senses of man، آنکھیں ویژن ریفرز ٹو مائنڈ، اور دل کیا ہے؟ یہ روح کا آنگن ہے، یہ روح کا دریچہ ہے جہاں پہ روح رہتی ہے۔ تو عزیز دوستو، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9 کے الفاظ پر توجہ چاہتا ہوں۔ اسے 4 حصوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ اس آیت کی روشنی میں تخلیق کا عمل محض وہ زندگی نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز حرکت کرتی ہے، بلکہ اس میں 3 خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس کا تعلق انسان سے ہے۔ پہلا ہے مادی جسم، ثم سواہ۔ نمبر 2 ہے روح یا اسپرٹ، ونفخ فیہ من روحہ، اور 3 ہے بصیرت، وزڈم، ذہن اور دل کی بدولت ایک آزاد شخصیت۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ جب تک انسان کو روح کی نعمت سے نوازا نہیں گیا تھا، اللہ نے انسان کو براہ راست خطاب کے لائق نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا۔
لیکن جب انسان کو روح کی نعمت سے نواز دیا گیا تو اسے براہ راست خطاب کیا گیا، یعنی مخاطب کرتے وقت تم کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ غور فرمائیے، روح نے اسے اللہ کے براہ راست خطاب کے لائق بنا دیا۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ان آیات کے انگریزی اور اردو کے ترجمے کو بار بار دیکھیں۔ آیت میں وَجَعَلَ لَكُمْ کا مطلب ہے تمہارے لیے بنائے۔ یہ انٹیمیسی، قربت کا ایک اشارہ ہے۔ روح نے انسان کے اندر آزاد اور ذمہ دارانہ شخصیت کے لیے ضروری لوازمات پیدا کیے۔ آزاد شخصیت انسان کی اہم اور بنیادی خصوصیت ہے جو انسان کو شعوری و فکری صلاحیتوں اور ثوابدیدی اختیار کے ساتھ عطا کی گئی۔ یہ وہ اعزازات ہیں جو انسان کو دوسری تمام زمینی مخلوقات سے ممتاز کرتے ہیں۔ اس طرح وہ ایسی شخصیت کا مالک بن جاتا ہے جو اسے اللہ کی نیابت کے لائق بنا دیتی ہے۔ اللہ کریم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں روح میرے رب کے امر سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر! جیسا کہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ انسان کو پہلے مادی جسم اور حواس کے ساتھ خلق کیا گیا، پھر اللہ کی امر یعنی روح کو مادی جسم میں داخل کیا گیا، یعنی ایک مادی پیدائش، اس کے بعد روحانی پیدائش، جس سے انسان کی ایک اور طرح کی تخلیق رونما ہوئی۔ یعنی اس طرح سب سے پہلے جسمانی یا حیاتیاتی پیدائش ہوئی، اور دوسری پیدائش تھی جب مادی جسم میں اللہ کے امر یا روحانی وجود کا نزول ہوا۔ روحانی وجود اور جسمانی وجود کے اس خوبصورت امتزاج نے انسان کی زندگی پر متعدد جہتی اثرات مرتب کیے، جس کا مطلب ہے ملٹی ڈائمینشنل امپیکٹس آف ویریڈ نیچر۔ اس نے انسان کو بڑی طاقت اور صلاحیتوں سے نوازا تاکہ وہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے تفویض کردہ کردار کو انتہائی مؤثر انداز میں نبھا سکے اور متوازن زندگی بسر کر سکے، اس دنیا میں کامیابی نصیب ہو اور دنیا کی آزمائشوں میں سرخرو ہو کر آخرت کی زندگی میں اعلیٰ مقام کا مستحق بن سکے۔ یہ وہی مقصد حیات ہے جو انسان کو زمین پر اتارتے وقت بتا دیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، آئیے اب ہم روحانی وجود اور مادی وجود کے اس امتزاج کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں جو انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پہلا، روح اللہ کا امر ہے۔ اس طرح یہ انسان کی مادی تخلیق سے آزاد ہے، یہ وقت اور جگہ کی مقید نہیں ہے۔ It is not captive of the worldly limitations of space and time، اور یہ اپنے کردار میں لامحدود ہے، انفینٹ ہے۔ There is no restriction of movement۔ اس کا تعلق اللہ کی الوہیت کے ساتھ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں بیان ہے وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ۔ اس کی اللہ سے قربت ہے، اس لیے وہ اللہ کی فطرت اور اس کی قدرت سے بخوبی واقف ہے۔ اس طرح روح اور مادی جسم کا امتزاج انسان کو ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اس دنیاوی زندگی میں
اپنے خالق و مالک کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرے۔ نمبر 2، یہ انسان کی فطرت کو اللہ کی فطرت کے سانچے میں ڈھالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے، اللہ کی فطرت سے جڑے رہو جس پر اس نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق مینز فطرت، نیچر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی صحیح مذہب ہے، یعنی دین اسلام، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ نمبر 3، جیسا کہ روح کی اللہ سے قربت ہے، ایفینٹی، اس لیے یہ انسان کو اللہ کی عظیم صفات کی تقلید کرنے کی ترغیب دیتی ہے اور معاونت کرتی ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت کی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، جس کا مطلب ہے اللہ کی صفات کو اپناؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ نمبر 4 ہے، روح انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ الشمس میں بیان ہے، اور روح اور جس نے اس کو تناسب میں سنوارا اور اس کو اچھائی اور برائی میں تمیز کی صلاحیت ودیت فرما دی، یعنی روح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا فرق جاننے کی قوت عطا فرمائی ہے، تاکہ وہ انسان کو اچھائی اور برائی کا فرق بتاتی رہے۔ نمبر 5، جیسا کہ روح اللہ کی الوہیت کی قربت سے شناسائی رکھتی ہے اور زمین پر نزول سے قبل الوہی معمولات کا اسے ادراک رہا ہے، اس لیے اگر انسان اپنی روح سے قلبی تعلق استوار کر لے اور اپنی روح کی مدھر سرگوشیوں کو سنتا رہے تو وہ الوہی علم کے لامتناہی خزانوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم اس عظیم حقیقت کا سورہ فصلات کی آیت 53 میں انکشاف فرماتے ہیں، سنیے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم انہیں افق اور ان کے اپنے اندر اپنی علامتیں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ حق ہے۔ انفس یا نفس سے مراد روح کا علم ہے، اور آفاق سے مراد کائنات کا علم ہے۔ جب کوئی اپنی روح کو پکارتا ہے تو اسے اپنی رہنمائی کے لیے خدائی اشارے ملتے ہیں، کیونکہ روح الوہی نگر کی رازدار رہی ہے، الوہی نگر کی رازدار رہی ہے۔ اس پر توجہ دیجیے، کیونکہ روح الوہی نگر کی رازدار رہی ہے۔ اس طرح فکر و شعور، تخیل و خیال، ارادہ و ثواب دید وغیرہ وغیرہ اللہ کی صفات کے عکس ہیں جو انسان پر منکشف ہوتے ہیں۔ وہ مادے کے کسی بھی مرکب کی پیداوار نہیں ہیں، یہ بڑی غور طلب بات ہے، بلکہ وہ خود اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا انسان پہ احسان ہے۔ انسان اللہ کے علم سے علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی حکمت سے حکمت، اور اللہ کی اتھارٹی سے ثواب دید اور اختیار حاصل کرتا ہے۔ مگر ان سب کے حقیقت بننے کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ جو کچھ روح کی باتیں ہم نے کی ہیں اور جو انسان کے لیے اپرچونٹیز اور مواقع
مواقعوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان سب کی حقیقت بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روح کی پذیرائی کریں۔ میرے عزیز دوستو، اس کو سنہری حروف میں لکھ کے اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ ہم روح کی پذیرائی کریں، اسے اپنا قلبی دوست اور نگہبان بنا لیں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ تو نمبر 6 ہے، یہ قیامت کے دن ہماری دنیاوی زندگی کے طرز عمل پر گواہی پیش کرے گی کہ دنیا میں آپ نے کیا کیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کی قسمت اس کے گلے میں لٹک رہی ہے۔ سورہ الشمس کی آیت 9 اور 10 میں ارشاد ہے، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو نیک اعمال سے پاک رکھا، اور وہ ناکام ہو گیا، دلدل میں دھنس گیا، غرق ہو گیا جس نے اس کو اپنی بدعمالی سے ناپاک کیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اپنی قسمت کا خود ہی کپتان ہے۔ نمبر 7، روح کا انسان کے ساتھ قیام اس کی دنیاوی زندگی کے مختصر عرصہ کے لیے ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو روح یا روحانی وجود اپنی اگلی منزل کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا مادی جسم خاک کے ڈھیر میں بدل جاتا ہے۔ سورہ المومنین کی آیت 82 منکرین قیامت کے اس نظریہ کی تردید کرتی ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ ان کا یہ نظریہ بے معنی ہے، کیونکہ ہم کبھی مٹی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو در حقیقت مادی وجود کے اندر روحانی وجود ہے۔ دھول مینز مٹی، تو ہم کے رخصت ہونے کے بعد مادی وجود کا مقدر ہے۔ مادی وجود خود میں تو ہم نہیں ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اس کے جسم کے اعضاء کو ایک ایک کر کے کاٹ دیا جائے تو بھی ہم کی حیثیت قائم رہتی ہے، کیونکہ ہم تو انسان کی اسپرچول لائف ہے، انسان کی روحانی لائف کا نام ہے۔ جسم کے اعضاء کٹنے سے ہم کا تو کوئی حصہ ضائع ہی نہیں ہوتا، مگر ایک بار مادی جسم سے ہم رخصت ہو جائے، یعنی روح رخصت ہو جائے، تو ہم مادی جسم کے لیے قطعی طور پر استعمال میں نہیں رہے گا، حالانکہ مادی جسم تو موجود رہتا ہے۔ تو عزیز دوستو، پچھلے ایک ریسرچ ٹاپک میں ہم نے انسانی کائنات اور آسمانی کائنات کا مادی لحاظ سے موازنہ کیا تھا، اور اجزاء کی عددی برتری کے پیش نظر یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ انسانی کائنات آسمانی کائنات سے بڑی ہے۔ کائنات پر انسان کی برتری اور بھی مستحکم مستند ہو جاتی ہے اگر اس کے دلکش اور حیرت انگیز طور پر طاقتور روحانی وجود کو مد نظر رکھا جائے۔ لہذا انسان کی زندگی کی حقیقت اس کے روحانی وجود میں مضمر ہے، جس نے اسے کائنات پر دسترس اور برتری کا حقدار بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہے۔ سنیے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس نے تمہارے تابع کیا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اسی کی طرف سے ہے۔ در حقیقت ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اس پر سوچ بچار کرتے ہیں۔ برائے کرم اس آیت کے مفہوم پر غور فرمائیے۔
مگر عزیز دوستو، کائنات پر دسترس و برتری کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم و دانش کی سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے اپنی روح کی دنیا میں اپنا مقام بنائے۔ اگر علم نہیں ہے تو روح کی رسائی بھی نہیں ہے۔ علم آپ کو روح کی منزل تک لے جانے میں مددگار و معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہاں اقبال فرماتے ہیں، خودی ہو علم سے محکم اسٹرینتھن، خودی ہو علم سے محکم تو غیرت جبریل، اگر ہو عشق سے محکم تو سور اسرافیل۔ کیا بات ہے! خودی میں گم ہے خدائی، تلاش کر غافل، یہی ہے تیرے لیے اب صلاح کار کی راہ۔ خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ و شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آبجو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں، تو کسی کام کا نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے عزیز دوستو، خودی کی اہمیت کو شاید وہ اقبال ان چند لوگوں میں ہے جو صحیح معنوں میں سمجھ سکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ براہ کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1AR6 ویب سائٹ www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔